بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں مذکور ایک ایسے دلچسپ اور عبرت انگیز واقعہ کو جانیں گے کہ جس میں ایک غریب چرواہا کیسے ایک ملک کا بادشاہ بن گیا اور اللہ پاک نے کیسے اس کو اپنے لوگوں پر بادشاہ بنانے کے لیے چنا، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طرح ایک ادنا سی چیز سے جالوت جیسے ظالم شخص کو ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دلچسپ واقعات اس دوران پیش آئے جو کہ جالوت سے جنگ کرنے کے سفر کے دوران میں پیش آئے، اور انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح طالوت نے فرشتوں سے تابوت سکینہ کو حاصل کیا، اور یہ سب کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن پاک کے ان واقعات سے آگاہی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے حالات زندگی اور تاریخ اسلام کے عظیم ہیروز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تاریخ اسلام کے نام سے پلے لسٹ ہے، وہاں سے آپ ان سب کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی سے مل سکے، اور یہ سب کچھ بالکل فری ہے۔ اب اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہم کو سلطنت عطا فرمائے اور ہم لوگ خدا کے دشمنوں کو مار کر زیر کریں، اور ایک سردار بھی ہم پر مقرر کر دیں کہ ہم لوگ اس کی اقتداء میں جہاد کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ۔ ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھی ایک جماعت قوم بنی اسرائیل میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے کہا کہ اے نبی، مقرر کر دے ہمارے واسطے ایک بادشاہ کہ ہم جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ وہ نبی بولا، یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکم ہو لڑائی کا تب تم نہ لڑو۔ امتی بولے، ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور ہم کو نکال دیا ہے ان لوگوں نے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں کے پاس سے۔ پھر جب ان کو حکم ہوا لڑائی کا تو پھر گئے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے تھے جو اپنے عہد و قرار پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، تفسیر میں لکھا ہے کہ بعد حضرت موسیٰ کے ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بہتر طریقے سے چلتا رہا، پھر جب ان کی نیت بری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انہی کی نیت کے مطابق ہی آزمائش مسلط کی۔ جالوت بادشاہ کافر نے ان کے اطراف کے شہر چھین لیے اور خوب اچھی طرح سے لوٹا اور قیدی کر کے لے گیا، اور جو باقی بچے وہ بھاگ کر شہر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ پھر انہوں نے حضرت شمویل پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ کوئی بادشاہ با اقبال مقرر کرو، کیونکہ بغیر با اقبال بادشاہ کے ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بادشاہت کے لیے چنا اس کا نام طالوت تھا۔ اب طالوت کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ طالوت کون تھا اور کیا کرتا تھا۔ طالوت ایک شخص تھا جو کہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، اور وہ کسی کے چوپائے چرایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک چوپایا اس سے گم ہو گیا۔ مالک چوپایا نے اس سے اس کی قیمت طلب کی، اس کی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ چوپائے کی قیمت ادا کر سکے۔ آخر ناچار ہو کر حضرت شمویل پیغمبر علیہ السلام کے پاس گیا کہ چوپائے کے مالک سے کچھ سفارش کر دیں تاکہ وہ اس چوپائے کی قیمت کو معاف کر دے۔ حضرت شمویل پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام طالوت ہے۔ تب شمویل پیغمبر نے اس کو بغور دیکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ بہشت سے لا کر شمویل نبی علیہ السلام کو دی اور پھر کہا، جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور اس کا نام بھی طالوت ہوگا۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کا قد اس عصا سے ناپا تو اس کے بالکل برابر نکلا۔
پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا خدا تعالیٰ طالوت کو تم میں بادشاہ کرے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ترجمہ، ہاں ان لوگوں کو ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ کو، اور انہوں نے حضرت شمویل نبی سے کہا کیوں کر ہوگی اس کی سلطنت ہمارے اوپر اور ہمارا حق اس سے زیادہ ہے، سلطنت میں اس کو مال کی بھی کچھ گشائش نہیں ہے، اور پھر اس سے ایک چوپایا بھی گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی قیمت بھی نہ دے سکا، آخر وہ کیوں کر ہمارا بادشاہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت شمویل نبی نے فرمایا قولہ تعالی قال ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ ترجمہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا تم میں سے اور اس کو زیادہ کشائش علم میں دی اور اس کے بدن میں قوت و طاقت عطا فرمائی، اور دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور وہ بڑی گنجائش والا ہے اور وہ ہر چیز کو اسی طرح جانتا ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر اس پر کوئی التفات نہ کیا، بلکہ کہنے لگے اے نبی ہم کو بتاؤ کہ اس کی بادشاہی کیا ہے، تب ہم لوگ آپ کی بات مانیں گے اور اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا نشانی اس کی بادشاہت کی یہ ہے کہ وہ تنہا جا کر تابوت سکینہ دیار عمالقہ سے تم کو لا کر دے گا۔ قولہ تعالی وقال لهم نبیہم ان آیاتہ ملکہ، اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں دل جمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی دو چیزیں جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولادیں اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی ہے پوری اور تم کو، اور اگر تم یقین رکھتے ہو۔ پس حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو اقبال مند دیکھ کر کہا کہ تم قوم بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوگے، اب تم میدان کی طرف جاؤ اور وہاں تم تابوت سکینہ پاؤ گے اور قوم بنی اسرائیل کو لا کر دے دو۔ پس طالوت حضرت شمویل علیہ السلام کے کہنے سے میدان کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر جس میں دو بیل بندھے ہوئے تھے فرشتے لاد کر لا رہے تھے۔ طالوت اس کے قریب پہنچے اور اس بیل گاڑی پر بیٹھ کر ہانکتے ہوئے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی جماعت میں لے آئے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب فرشتے خدا کے حکم سے اس تابوت سکینہ کو طالوت کے گھر پہنچا گئے۔ بہرحال تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ متعجب ہوئے اور حیرت زدہ رہ گئے اور پھر اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اسی وقت سے ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اس کے بعد طالوت نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر قوم بنی اسرائیل سے کہا چلو ہمارے ساتھ جہاد کے واسطے۔ تب انہوں نے یہ بات ان کی قبول کر لی اور حضرت شمویل علیہ السلام نے ایک آہنی زرہ طالوت بادشاہ کو عنایت فرمائی اور پھر کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر پوری آئے گی اسی کے ہاتھ سے جالوت جو کہ جابر اور ظالم اور کافر ہے مارا جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں تک واقعہ تھا طالوت کا بادشاہ بننے کا، اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے راستے میں طالوت کے لشکر اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک روایت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت حضرت شمویل علیہ السلام سے رخصت ہو کر ماں اپنے تمام غازیوں کے روانہ ہوئے تو ایک روایت میں ہے کہ جالوت کے ہمراہ 80,000 آدمی تھے جو طالوت کے ساتھ لڑنے کو گئے، اور کچھ مخبروں نے جا کر جالوت کو خبر پہنچائی۔ وہ یہ خبر سنتے ہی ناہنجاز کمر باندھ کر لشکر جرار لے کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر قوم بنی اسرائیل طالوت کے ہمراہ کوچ کرتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ جب کچھ دور پہنچی تو طالوت نے ان سے اسی راستے میں مخاطب ہو کر کہا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ۔ ترجمہ، پس جدا ہوا طالوت اپنی فوجیں لے کر تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والا ہے، ایک نہر سے پس جس نے پیا اس کا پانی پس وہ میرا نہیں، اس کو نہ چکھا وہ میرا ہے۔ پھر وہ چلے، بعد قطع منازل بیاباں کے درمیان فلسطین کے وہ نہر ملی، پانی اس کا نہایت شفاف مثل آب حیات کے تھا۔ کچھ لشکریوں نے پیاس کے باوجود ممانعت طالوت بادشاہ کے اس نہر سے پانی پی لیا، مگر تھوڑے لوگوں نے پانی نہیں پیا اور وہ پیاسے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ ترجمہ، پس پی گئی قوم پانی اس کا مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس کی ممانعت نہ سنی، انہوں نے زیادہ پیا اور بڑھائی پیاس، اور جتنا پانی پیتے اتنی ہی پیاس ان پر غالب ہوتی۔
تب ناچار ہو کر طالوت نے ان کو رخصت کر دیا، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ پانی پیتے پیتے زبانیں ان کی باہر نکل پڑی تھیں اور ان کے پیٹ پھول گئے اور پھر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ اور جن لوگوں نے موافق حکم طالوت کے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیا وہ نہایت آرام سے رہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کل آدمی طالوت کے ساتھ 80,000 تھے، اور ان میں سے 313 جالوت کی لڑائی میں رہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ راستے میں لشکر کے ساتھ آتے وقت جتنے پتھر ملے وہ کہنے لگے کہ ہم کو بھی اٹھا کر لے جاؤ، ہم جالوت کو ماریں گے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اٹھا لیا۔ ادھر طالوت کے لشکریوں نے کہا کہ ہم اس جالوت بادشاہ کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، اور جالوت بادشاہ کا لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں بعض متوکل علی اللہ بھی تھے، وہ کہنے لگے اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر خدا ہمارا مددگار و ناصر ہے۔ قولہ تعالی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب سب جالوت بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا بَرَزُوا جَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ ترجمہ: اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجیوں کے تو بولے، یعنی طالوت کے لشکری لوگ، کہ اے رب ہمارے، ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور ہماری مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دلیری پر متعجب ہوا، اور پھر اس کو شرم آئی اس بات پر کہ ہم 1,00,000 آدمی جرری ہیں، ان 313 آدمی ضعیف کے ساتھ ہم کو لڑنا کچھ جواں مردی نہیں۔ پھر اس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو سپاہی تو لڑنے کو لایا ہے یہ میرے لڑنے کے قابل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ خیال باطن چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر، اور اگر تو یہ نہیں چاہتا تو پھر میرا سامنا کر اور میدان میں آ۔ یہ سن کر طالوت نے اپنے لشکریوں کو حکم کیا کہ تم میں کون ایسا ہے جو جالوت مردود کا سر کاٹ کر جلدی سے لے آئے، اور پھر جالوت مردود کو کہا کہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے آئے ہیں، تو یہ مت گمان کر کہ یہ سپاہی میرے قلیل تعداد میں ہیں اور تیرا لشکر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھ خدا میرا بزرگ ہے اور مجھ کو غالب کر دے گا تجھ پر، اور ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ پاس ناگہاں ایک لحظہ کے بعد ایک جوان مہیب شکل، دیو ہیکل، سلاخ پوش، گھوڑے پر سوار، چوب نیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر الف لشکر گاہ سے برآمد ہوا، اور ایک آواز لگائی گدھے کی مانند اور کہا میں جالوت ہوں اور تم سب کو کافی ہوں، تم میرے سامنے آ جاؤ۔ اس بات کو سن کر طالوت نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو اس مردود کا سر کاٹ کر لے آئے تو اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ آخر کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر طالوت بہت سست ہو گیا اور کہنے لگا اب جالوت لعین ہم پر حملہ کر دے گا، اور قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں بڑھتا نہیں۔ یہ کہہ کر خود چاہا کہ اس مردود سے جا کر لڑے۔ اسی وقت ایک نوجوان نہایت قوی نے اپنے سر پر خود رکھ کر لباس حریر پہن کر ایک چوب ہاتھ میں لے کر طالوت کو آ کر سلام کیا اور کہا کچھ اندیشہ مت کرو، خاطر جمع رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جالوت سے لڑوں گا اور انشاءاللہ اس کو مار ڈالوں گا۔ طالوت بولا تم کس قوم سے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے کہ میں بنی اسرائیلی ہوں اور میرا نام داؤد ہے اور میرے 6 بھائی ہیں آپ کے لشکر میں۔ اس نے کہا کہ تم نے کبھی اول بھی لڑائی کی ہے؟ وہ بولے اکثر میں صبا اور درندوں سے لڑتا ہوں۔ اس وقت 2 برادر ان کے طالوت کے پاس حاضر تھے۔ انہوں نے طالوت سے کہا اے طالوت، داؤد کبھی کسی لشکر سے لڑا نہیں، جو کہتا ہے حضور غلط ہے، اس نے تو کبھی لڑائی نہیں دیکھی، اور وہ جالوت مردود بڑا لڑنے والا ہیکل ہے، وہ جنگ آزمودہ بھی ہے، اس سے یہ کیوں کر لڑ سکے گا؟ پس طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زرہ پہنائی، اور وہ زرہ ان کو حضرت شمویل علیہ السلام نے دی تھی، اور یہ زرہ جس کے بدن پر صحیح آئے گی وہی لڑائی فتح کرے گا اور وہی بادشاہ ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ طالوت نے خواب دیکھا کہ جس کے بدن پر یہ زرہ موافق آئے گی اسی کے ہاتھ سے جالوت بادشاہ کافر مارا جائے گا۔
بہر صورت وہ زرہ ہر ایک کو پہنا کر دیکھی، کسی کے بدن پر موافق نہ آئی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زرہ کو پہنا تو ان کے بدن پر بالکل ٹھیک آئی۔ اور پھر طالوت نے ان سے کہا تم جاؤ، جنگ میں جالوت مردود تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ پس انہوں نے عہد موقت کر کے وہ زرہ پہن کر اور وہ 3 پتھر جو لشکر کے ساتھ آتے وقت راہ میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کو بھی اٹھا کر لے جاؤ، ہم تمہارے کام آئیں گے، اور ہم ان پتھروں میں سے ہیں کہ جن پتھروں کے برسانے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا تھا، لہٰذا ان پتھروں کو لے کر حضرت داؤد معرکہ جنگ میں جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت نے ان سے کہا تو میرے ساتھ کون سے ہتھیار سے لڑے گا؟ وہ بولے میں ان پتھروں سے تیرا سر توڑ کر تجھے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر جالوت نے متکبرانہ لہجے میں کہا ان پتھروں سے بادشاہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میرے نزدیک تو کتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارنا چاہیے۔ جالوت نے کہا چلا جا ورنہ ناحق مارا جائے گا، اور میں تجھے دیکھتا ہوں کہ نہایت غریب اور ضعیف اور ایک پتھر ہاتھ میں لے کر مجھ سے لڑنے کو آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں خدا کے حکم سے لڑنے آیا ہوں، اسی نے مجھ کو قوت دی ہے، تجھ کو اس پتھر سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اس مردود پر پھینک مارا اور وہ مردود فوراً ہی واصل جہنم ہوا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک دوسری روایت میں یہ بھی تفصیل لکھی ہے کہ اس پتھر کو فلاخن میں رکھ کر مارا، وہ پتھر جالوت کے سینے پر جا پڑا، اس کو جہنم رسید کر کے وہیں پتھر کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا لشکر کی دائیں جانب جا گرا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور دوسرا ٹکڑا لشکر کے بیچ میں گرا اور سب درہم برہم ہو کر کوئی کہیں بھاگا اور کوئی جہنم رسید ہوا۔ قولہ تعالی فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ ترجمہ پس شکست دی بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مار ڈالا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ماشاءاللہ تمہاری بہت بڑی قوت ہے، تم نے اکیلے ہی جالوت کو مار ڈالا اور اس کے لشکر کو بھی شکست دی۔ پیارے بہن بھائیوں، بعد اس عظیم فتح کے طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ ہو گئے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا وہ واقعہ جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو آیات قرآنی بھی بتائیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس واقعے کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس پورے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ غرور اور تکبر کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو عاجز و انکسار بنا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے صدقے سے ہمارے دلوں کو بھی اپنے عشق کے نور سے منور فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔